دیکھیے قانون سے اور آئین سے فرار تو شروع سے ہی جامی صاحب موجود نہیں تھا. یہیں تک بات پہنچنی تھی. اگر ہمارے ادارے الیکشن کمیشن دیگر لوگ اگر خود کر لیتے تو کچھ ہم عزت سے یہاں تک پہنچ جاتے کہ واقعی جو صدر کی دی ہوئی تاریخ ہے وہی تاریخ ہے. الیکشن کمیشن کے پاس نہیں اختیار یہ کام کرنے کا. لیکن اگر واپس ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو لٹیگیٹ کریں گے تو عدالت کو اسی طرح کا سحر حاصل ایک فیصلہ کرنا پڑے گا جس میں تمام چیزیں جو پہلے جن میں ابہام تھا وہ تمام چیزیں کور ہو سکیں. تو اس کے اندر ایکسپیکٹیشن تو یہی تھی. اور جو لوگ عدالت کے فیصلوں کے اندر سے سکون تلاش کر رہے تھے اپنے سیاسی مفادات کے لیے، میرا خیال ہے کہ ان کو بھی اب کچھ تھوڑا سا اس میں عدالت کو رسپیکٹ دینی چاہیے کہ اب اگر آپ مزید ہر ایک لفظ کو انٹرپریٹ کر سیاسی مفادات نکالنے کی کوشش کریں گے تو عدالت اب اس سے زیادہ کیا کر کے دے. چیف جسٹس صاحب روسٹرم اپنے بینچ سے اتر کے تو خود الیکشن تو نہیں کروا سکتے. اس کے ساتھ پیرلل بھی بڑی دلچسپ صورتحال ہوئی. اب ذرا آگے بھی چلتے ہیں. 4-3 کا مسئلہ بھی حل کر دیا کہ 4-3 تھا ہی نہیں، رد کیا نا جی. پھر جو عشرت علی صاحب ہیں ان کے دستخطوں سے ہی 6 رکنی بینچ بھی جاری ہو گیا، اس کا اعلان بھی، یعنی عشرت صاحب بھی عشرت میں ہے. اور پھر وہی بینچ 2 بجے بھی سماعت کرنے جا رہا ہے. اور اعظم نذیر تارڑ صاحب کہتے ہیں کہ یہ سب جو ہے افسوسناک ہے کیونکہ اس سے تقسیم کا پیغام واضح ہوا ہے. خدا را میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ جو فل کوٹ ہے وہ بلا لیں. دیکھیے اعظم نذیر تارڑ صاحب، بصد احترام لاء منسٹر صاحب سے گزارش یہ ہے کہ سیاسی مقاصد کو ہمیں قانونی جامہ نہیں پہنانا چاہیے. عدالت کا ایک جج کا فیصلے کی بھی وہی حیثیت ہے جو کہ عدالت کے تمام ججز کے فیصلے کی حیثیت ہے. وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اپنی مرضی کے جج کے سامنے سنواؤں گا تو سپریم کورٹ کا فیصلہ مانوں گا. اگر یہ جو جج صاحب لیفٹ پہ بیٹھے ہیں یہ کہیں گے تو میں نہیں مانوں گا، اور جو رائٹ پہ بیٹھے ہیں وہ کہیں گے تو میں مانوں گا. عدالت کی، قانون کی، آئین کی ایزمپشن یہ ہے کہ اس سیٹ پہ جو کوئی بھی بیٹھا ہے وہ کسی کو پسند ہے نہیں پسند، اس کے فیصلے سے آپ ایگری کرتے نہیں کرتے، وہ ہماری عدالت عظمیٰ کا فیصلہ ہے. وہ کسی شخص کا فیصلہ نہیں ہے. یہ بندیال صاحب کا فیصلہ نہیں ہے. یہ قاضی فائزہ صاحب کا فیصلہ نہیں ہے. منصور علی شاہ صاحب کا فیصلہ نہیں ہے. یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. تو لاء منسٹر صاحب کو جن کی آئینی اور ریاستی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ سپریم کورٹ کو آئین کو اور پاکستان کے قانون کو تحفظ دیں، اس کی پاسداری کریں. میں بصد احترام کہوں کہ یہ شاید مناسب نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ جو 3 ممبر بینچ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے یہ ناکافی ہے یا یہ درست نہیں ہے یا اس سے ابہام پیدا ہو رہا ہے، اور جب تک وہ دیگر لوگ نہیں بیٹھیں گے تو ہم فیصلہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہوگا. اس سے آپ سپریم کورٹ کے انسٹیٹیوشن کو نقصان پہنچا رہے ہیں. کیا کیبنٹ پاسبلی کیا ڈیسائیڈ کر سکتی ہے آن دی فلور آف دی ہاؤس گورنمنٹ؟ اب واٹ آر دے لیفٹ ود ناؤ؟ میرے خیال میں تو کوئی گنجائش باقی نہیں ہے. لیکن پھر بھی اگر ہم انٹینٹ پہ جائیں یا ifs and buts پہ جائیں، so do they still left with something or that's over؟ دیکھیے یہ کام یہ کر سکتے ہیں کہ جو کیبنٹ ایگزیکٹو سائٹ کے اوپر، کابینہ ہمارے ایگزیکٹو کا حصہ ہے. ایگزیکٹو سائٹ کے اوپر آپ صرف آرڈر کو یا وائلیٹ کر سکتے ہیں یا امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. یا آپ آرڈر کو منوان تسلیم کریں گے یا آپ آرڈر کو وائلیٹ کریں گے. ساتھ صاحب، بیرسٹر صاحب، وائلیٹ اگر کرتی ہے ایگزیکٹو یعنی کابینہ تو کیا ہوگا؟ اگر وائلیٹ کرتی ہے کابینہ یا کوئی بھی حکومت کا عہدیدار، اس کے خلاف کنٹیمپٹ کی کارروائی ہوگی. عدالت لوگوں کو ڈسکوالیفائی بھی کر سکتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کی طرز پہ اس وقت کے وزیر اعظم یا ان کی کابینہ اگر حکم عدولی کرتی ہے، اور جو کہ آج فیصلے میں لکھا گیا ہے، الیکشن کمیشن کو پابند کیا گیا کہ اگر آپ سے کوئی ادارہ تعاون نہیں کرتا تو آپ عدالت سے رجوع کریں گے تاکہ پھر ہم مناسب حکم جاری کریں. تو اس کا مطلب ہے اگر کابینہ وائلیٹ کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے ایک اور وزیر اعظم بھی نااہل ہو سکتے ہیں.
عدالت کا اس میں اشارہ یوسف رضا گیلانی صاحب کی طرح کی پٹیشن کی طرف ہی ہے یا کاروائی کی طرف ہی ہے. شکریہ، آپ نے سلجھا دیا معاملہ. ایک جملہ میں ایک گزارش اور کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت کے پاس ایگزیکٹو سائٹ پہ آپشنز ہیں. جو چیز حکومت کر سکتی ہے شاید، اور جس طرح ابھی ہم نے پچھلے دنوں میں بھی دیکھا کہ حکومت نے ایک جلدی سے قانون سازی کی، اگر حکومت قانون سازی کرنے کی کوشش کرے کچھ اس طرح کی، اگر ان کے نمبرز پورے ہوں پھر وہ آگے سینٹ سے گزار سکتے ہوں، اگر پریزیڈنٹ کو آن بورڈ لے لیں، قانون سازی کے علاوہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے نکلنے کی گنجائش نہیں ہے. اور بلکہ قانون سازی بھی کیا، آئین سازی کے علاوہ اس کے اندر گنجائش نہیں ہے. لیکن سر آئین سازی کے لیے تو 2/3 چاہیے. آئین سازی کے لیے 2/3 چاہیے. قانون سازی کے لیے بھی آپ یہ ابھی جس طرح سپریم کورٹ کے آپ نے جوڈیشل امینڈمنٹ پاس کی تھی کچھ دن پہلے کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے، وہ بھی ابھی تک پوری طرح امپلیمنٹ نہیں ہوئی کیونکہ وہ سینٹ سے پاس نہیں ہوئی. سینٹ کے بعد پریزیڈنٹ نے اس کو سائن کرنا ہے. وہ تو 20 اپریل تک کی آس تھی انہیں نا کہ تب تک آٹومیٹکلی وہ قانون بن جائے گا. اس سے پہلے 10 اپریل کی ڈیٹ آ گئی. جی، تو انلیس کوئی اس طرح کی کاروائی کرے حکومت، اس کے علاوہ یہ آرڈر امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. اس کے اندر کوئی آپشن نہیں، ورنہ پھر نااہلی. جی بالکل. اور اچھا، اس میں کچھ حلقے یہ بھی کہتے ہیں کوئی ایمرجنسی کی گنجائش بھی نکل سکتی ہے. وہ کہاں سے نکل سکتی ہے، کس نوعیت کی ہوگی؟ دیکھیے، ایمرجنسی کی گنجائش یہ بات تو بار بار کی جا رہی ہے اس وجہ سے کیونکہ قانون کے اندر، کیونکہ آئین کے اندر ایک ایمرجنسی کی پروویژن موجود ہے. لیکن ایمرجنسی کی پروویژن پاکستان کی اس وقت کی سچویشن کے اندر تقریباً امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی. میں آپ کو اس کی بڑی سمپل سی گزارش کرتا ہوں. ایمرجنسی کی پروویژن پاکستان کے اندر الیکشن ڈیلے کرنے کے لیے اگر انووک کرنی ہو تو صرف اس کے اندر 2 طریقے ہو سکتے ہیں. یا کہا جا سکتا ہے کہ سیکیورٹی سچویشن اتنی زیادہ خراب ہے کہ جنگ لگ گئی ہے، انٹرنل جنگ لگ گئی ہے یا ایکسٹرنل جنگ لگ گئی ہے اور الیکشن نہیں ہو سکتے، جو کہ اس وقت بظاہراً اللہ کا شکر ہے کہ کوئی. اور دوسری وجہ ساسا، اور دوسری وجہ یہ کہ ہم ایک اکنامک ایمرجنسی کے اندر ہیں. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ، اور یہ میں اس بات کو بصد احترام گزارش کروں نواز شریف صاحب کی اس بات کے ساتھ ملا کے پڑھیے کہ $500 پہ چلا جائے گا. اگر حکومت الیکشن ڈیلے کرنا چاہتی ہے اکنامک ایمرجنسی کے لیے تو اس کو فارملی ڈکلیئر کرنی پڑے گی کہ پاکستان کی ریاست ڈکلیئر کرے گی ڈیفالٹ ہم ایک اکنامک ایمرجنسی میں. جس لمحے یہ بات ڈکلیئر کی جائے گی، اس لمحے جب ریاست پاکستان یا حکومت پاکستان آفیشلی ڈکلیئر کر دے گی کہ ہماری اتنی ڈائر اکنامک ایمرجنسی ہے کہ ہم فارملی اس کو ڈکلیئر کر رہے ہیں اور اب الیکشن نہیں کروائیں گے، تو آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے ڈالر کا ریٹ کدھر چلا جائے گا. بالکل. وہ پھر 500 والی بات جو آپ کہہ رہے ہیں ملا کے پڑھیے، وہاں تک جائے گی بات. اور ویسا ایسا کہنے سے پھر کیا اثر پڑے گا سرکار پہ، سرکار کی ساکھ پہ؟ جی، اور میں بس آخری جملہ کہوں، اور میں اس میں نہیں یہ بات کرنا چاہتا کیونکہ پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہے، لیکن جو حکومت نے کہا کہ اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ ہمارے خلاف آیا تو $500 پہ چلا جائے گا، تو مجھے یہ سنائی دی، مطلب حکومت کے نواز شریف صاحب نے کہا تو مجھے یہ سنائی دیا کہ اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ ہمارے خلاف آیا تو ہم اکنامک ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے $500 پہ بھی لے کے جا سکتے ہیں. اللہ معاف فرمائے جی.